شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے احسان و فضل و کرم سے الحمدللہ آج ہم نے آج کا روزہ مکمل کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ قیام اللیل بھی الحمدللہ ہم نے ادا کر لی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جس طرح سے اللہ نے ہمیں ان عبادتوں کے کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے. آمین. معزز سامعین، آپ کے سامنے 18ویں پارے کا مختصر انشاءاللہ خلاصہ میں پیش کرنا چاہوں گا. اس پارے کے شروعات میں سورہ مومنون ہے اور مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. شیاطین کے حملوں اور شیاطین کے اپنے پاس حاضر ہونے کے حوالے سے اس آیت میں بات بیان کی گئی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگے شیاطین سے، شیاطین کے حملوں سے اور شیاطین کے آپ کے پاس حاضر ہونے سے. شیاطین انسان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح انسان پر حملہ کر سکتے ہیں، وسوسہ ڈال سکتے ہیں. اور یہاں تک کہ مشہور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے بستر پر بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو شیاطین انسان کی کسی بھی جگہ پر حاضر ہو سکتے ہیں. اسی لیے آپ کے سامنے ایک حدیث میں انشاءاللہ پڑھنے لگا ہوں، اور اس حدیث میں ایک بہت ہی پیاری دعا بتائی گئی ہے. میں ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اس دعا کو یاد کر لے، کیونکہ اس کا معنی ہی اتنا پیارا ہے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، سیدنا ابو الیسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. حدیث کا نمبر 1552 ہے، 1552 میں یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں صحابی رسول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہدم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مکان یا دیوار کے اپنے اوپر گر جانے سے. یعنی آدمی حادثاتی موت سے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے کہ مکان یا دیوار میرے اوپر گر جائے اور میں مر جاؤں، اس سے اللہ میں تیری پناہ مانگ رہا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن تَرَدِّ، اور اس بات سے بھی کہ اللہ میں گر کر کے مر جاؤں، کہیں سے گر پڑا اور مر گیا، اس سے بھی اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. دیکھیں کتنی اچھی دعا ہے. آج ہم اور آپ کی مائیں جب ہمیں رخصت کرتی ہیں تو ایسی ہی دعائیں لیکن اپنی زبان میں دیتی ہیں کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے، قدم قدم پر حفاظت فرمائے، اللہ تیرے حادثات سے حفاظت فرمائے، اچانک کی موت سے حفاظت فرمائے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. تو میری یہ خواہش ہے، حدیث نمبر 1552 سنن ابو داؤد، خواتین سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دیجئے. پھر آگے فرماتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْحَرَمِ، اے اللہ میں ڈوب کر مر جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں جل کر مر جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ بہت زیادہ بوڑھاپے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. کیونکہ جب آدمی بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی پر منحصر ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی انسان کا محتاج بن جاتا ہے اور اس کے اوپر بوجھ سا بن جاتا ہے. لہٰذا یہ بھی بہت اہم دعا ہے کہ بہت زیادہ بڑھاپا جس میں انسان اپنا کام خود نہ کر سکے اور انسانوں کی ضرورت اس کو لینے پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بڑھاپے سے بھی اللہ کی پناہ مانگی ہے. جلنے سے اور اسی طریقے سے ڈوبنے سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، اپنے اوپر کچھ چیز گر جانے سے اور خود کہیں سے گر جانے سے.
اور پھر فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ، اور اللہ اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں عند الموت، کہ موت کے وقت شیطان مجھ پر حملہ آور ہو جائے، شیطان آ کر کے مجھے خبتی بنا دے، چھو لے۔ دیکھیں جو شروع میں نے بات بتائی تھی کہ چند ایسے خاص مواقع ہیں جہاں شیطان حاضر ہوتا ہے، کھانے پینے میں، گھر میں، بستر پر، اور انہی میں سے ایک چیز، ایک جگہ وہ ہے موت کے وقت، کیونکہ اب یہاں پر اصل اس کا کھیل ہے۔ موت کے وقت وہ کچھ ایسے وسوسے ڈالنا چاہتا ہے کہ ایک مومن آدمی بھی اس کو کلمہ توحید نصیب نہ ہو، یا پڑھنے والا نہ پڑھے، یا پھر آخری کلمہ کفر ادا کر کے وہ مر جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط برتنے کو کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے موتا کو لا الہ الا اللہ کلمہ کی تلقین کرو۔ یعنی کوئی آدمی مر رہا ہو، اب کی تب کی مرنے لگا ہے، تو اس آدمی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بار بار لا الہ الا اللہ کلمے کا ورد کرو۔ محدثین نے اس کے بارے میں یہی کہا کہ اس کو نہ کہو کہ پڑھو، بلکہ اس کے سامنے بار بار پڑھا جائے، کیونکہ جب اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو اور شیطان ساتھ میں اس کو چھو لے گا، اچک لے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دے، وہ چڑ میں آ کر کے، کیونکہ اس وقت مرض الموت میں مبتلا ہے، سکرات میں مبتلا ہے، اور وہ یہ کہہ دے کہ جاؤ میں کلمہ نہیں پڑھتا، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ اس سے بلواؤ، بلکہ کہا کہ اس کے سامنے بار بار تلقین کرو، اس کو پڑھو، سن کر کے وہ پڑھے گا۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موت کے وقت شیطان مجھے خبتی بنا دے، مجھے چھو لے، اس بات سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ کہیں خاتمے کے وقت آدمی کفر یا کلمہ تو نہیں کہہ دیتا، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی دعائیں پڑھتے رہیں۔ پھر فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، کتنی ہی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کہا کہ اے اللہ تیرے راہ میں جہاد کر رہا ہوں، تیرے لیے، تیرے دین کے خاطر لڑ رہا ہوں، اور وہاں پر پیڑ دکھا کر کے بھاگ جاؤں اور بھاگتے ہوئے میری موت ہو جائے، اس سے بھی اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی اللہ مجھے تیرے راستے میں بھگوڑا نہ بنا اور بھگوڑے کی موت نہ دے۔ کتنی بہترین دعا! اللہ موت دے تو شہادت کی موت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیرے راستے میں پیٹھ دکھا کر کے بھاگتا ہوا میں مارا جاؤں۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لِيَضِيغَ، اور فرماتے ہیں کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری کہ میں زہریلے جانور کے کاٹنے سے میری موت آ جائے۔ یہ دعا مکمل ہو چکی۔ کتنی ہی پیاری دعا! جو باتیں ہم اور آپ ضروری سمجھتے ہیں، آج کل ہر ماں باپ سمجھتے ہیں کہ میرے بچوں کے ساتھ یہ معاملات نہ ہوں، وہ سب ساری دعائیں اس میں مانگ لی گئی ہیں۔ میں ایک بار پھر سے اس دعا کو مکمل پڑھ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک من ان يتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدغا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت دعا سکھائی ہے، لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس دعا کو ہم یاد کر لیں۔ 2-3 لائن کی دعا ہے، لیکن یاد رکھیے اس میں سلامتی مانگی گئی ہے۔ یہ جو حادثات ہوتے ہیں، ناگہانی آفتیں، اچانک کے حادثات، ایکسیڈنٹ وغیرہ، ان ساری چیزوں سے انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے سورہ نور نازل فرمائی ہے۔ سورہ نور، بس میری یہ ایک درخواست ہے، مشورہ ہے کہ سورہ نور مسلمان ہر خاتون کو پڑھنا چاہیے۔ مسلمان جتنی خواتین ہیں ان کے لیے خصوصی طور سے سورہ نساء اور سورہ نور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نساء اور سورہ نور سکھاؤ۔ خواتین سے میری گزارش ہے جن کو پڑھنا آتا ہے، رمضان کا بہترین موقع ہے، سورہ نور کا مکمل ترجمہ پڑھ لیجئے اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر بھی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سورہ نور میں لعان کے بارے میں، یعنی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو برائی کرتا ہوا دیکھے، اس پر الزام لگائے، تو پھر ایک دوسرے پر وہ لعنت کریں گے، کیونکہ وہ تو گواہ لانے سے رہا۔ اپنی بیوی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو وہ کہاں گواہ ڈھونڈتا پھرے گا؟ تو لعان کا حکم ہے، گواہ نہیں لا سکتا، ایک دوسرے پر لعنت کی جائے گی 5 مرتبہ۔ اور اسی صورت میں
واقعہ افک بھی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وہ واقعہ جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں، ان کی داستان براءت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ یہ بہت لمبا واقعہ ہے۔ غزوہ بنی مستلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اور واپسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہتا کہ کسی بھی جنگ، کسی بھی محاذ، کسی بھی سفر سے جب واپس آتے یا جاتے تو پیچھے اپنا ایک قاصد رکھتے کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی چھوٹ جائے یا ان کی کوئی ساز و سامان چھوٹ جائے تو وہ لے کر کے آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس غزوے میں پیچھے رکھا تھا اللہ کے برگزیدہ صحابی سیدنا صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ عنہ۔ صفوان ابن معطل بڑے ہی پاک باز با حیا صحابی۔ یہاں کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چل رہے ہیں اور درمیان راستے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو قضائے حاجت پیش آئی، ضرورت پیش آئی، تو حدث سے اتری اور قضائے حاجت کے لیے چلے گئیں، اور واپس آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں صحابہ کو پتہ نہیں چلا۔ صحابہ نے سمجھا کہ آ کر کے بیٹھ گئی ہوں گی، بہت دیر ہو گئی، چنانچہ یہ لوگ یہاں سے نکل کر گئے، اور وہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن کا ہار گم ہو چکا تھا وہ اپنا ہار ڈھونڈنے میں لگ گئیں۔ دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ پورا قافلہ چلا گیا۔ آ کر کے دیکھتی ہیں تو کوئی وہاں پر موجود نہیں، لہٰذا وہ وہیں پر لیٹ جاتی ہیں تاکہ کوئی آئے تو پھر ان کو پہچان لے۔ صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ عنہ ایک اونٹ لے کر کے آتے ہیں، اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے ہیں، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پہلے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی دیکھا تھا تو فوراً پہچان لیا یہ تو میری ماں ہے، اور کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد اس اونٹ کو بٹھا دیا، دوسری طرف اپنا چہرہ کیا۔ کیا پاک باز ہستیاں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں اس پر سوار ہو گئیں، اور پھر وہ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ یہاں مدینہ میں مسلمانوں کا قافلہ تو آیا، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب لوگوں نے گم پایا تو طرح طرح کی منافقین نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ جو جتنا بدکار تھا، جو جتنا برا تھا، وہ اتنا حصہ لینے لگا۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی نبی کو تکلیف پہنچانے کی۔ بہرحال جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت طویل واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال رہے، آخر کار سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں جس میں یہ بات بتا دی گئی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پاک ہیں، بری ہیں، معصوم ہیں، اور جس طرح کا گھنونا الزام ان پر لگایا گیا ہے اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور صحابی رسول صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ عنہ یہ بھی بڑے پاک باز، یعنی ان دونوں سے کوئی گناہ، کوئی خطا نہیں ہوئی۔ یہ ساری منافقوں کی غلطی ہیں۔ یہ آیتیں برات کے طور پر نازل ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے لگا تھا کہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے میری مدد ہوگی، اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر میں کہوں گی کہ میں پاک ہوں، بری ہوں اس گناہ سے، اس جرم سے جو مجھ پر لگایا جا رہا ہے، اس الزام سے میں بری ہوں، اگر میں کہوں گی تب آپ نہیں مانو گے۔ کون؟ اللہ کے نبی اور ان کے والدین فرماتی ہیں کہ آپ نہیں مانو گے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو آپ لوگ مان لو گے، لہٰذا میں اللہ کے بھروسے پہ رہتی ہوں۔ میرا اب یہ مقام ہے جیسے یوسف کے بھائیوں نے جب یعقوب سے کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا تو یعقوب نے کہا تھا فصبر جمیل، مجھے معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور میرا کام ہے صبر کرنا، اب میں خوبصورت صبر کرنے لگا ہوں۔ بس عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی فرمایا کہ میں بھی اب صبر کرنے لگی ہوں۔ ان کے آنکھوں سے آنسو ہی رک گئے۔ اس کے بعد جب آیت براءت نازل ہوئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو بڑا حقیر سمجھتی تھی، میں نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا، لیکن قرآن کریم کی 10 آیتیں میرے بارے میں نازل ہوئی۔ اور پھر ان کی ماں نے ان سے کہا کہ جاؤ نبی کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جاؤ، ان کا شکر ادا کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، دنیا میں کسی نے بھی اس وقت میرا ساتھ نہیں دیا،
اللہ رب العالمین نے میرے لیے برات نازل فرمائی، لہٰذا میں اسی کا شکر ادا کروں گی، اور فوراً اللہ کے لیے سزا کیا۔ تو یہ واقعہ بھی اس میں موجود ہے، واقعہ افک اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی سورہ میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، سورہ نور آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، کن لوگوں میں؟ مومنوں میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اگر کسی کی کوئی بات معلوم بھی پڑ جائے، کسی کا کوئی عیب معلوم پڑ جائے تو اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، جتنا ہو سکے اس کو دبانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جس کا وہ عیب ہے اس کی ڈائریکٹلی اس سے مل کر کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث سنتے ہیں، کیونکہ آج کل ہم اور آپ اس کا بہت بری طریقے سے شکار ہو چکے ہیں کہ ہم اور آپ کسی کا عیب، کسی کی برائی اگر ہمیں مل جائے، ہاتھ لگ جائے، پھر ہم اس کا تماشا بنا دیتے ہیں۔ آئیے حدیث سنتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 5044 ہے، 5044 میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، فنادا بصوت رفیع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا، یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفضی الایمان الی قلبہ، اے مسلمانوں کی وہ جماعت جو صرف ابھی زبانی مسلمان ہوئے ہوں، ان کے دلوں میں ایمان ابھی دلوں میں داخل نہیں ہوا، صرف زبانی مسلمان۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ عمل، یہ برائی جس کے اندر ہے وہ صرف زبانی مسلمان ہے۔ ہم اور آپ تو کہاں ہیں جس کے اندر یہ برائی ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہے، وہ برائی اگر کسی کے اندر ہے تو وہ صرف زبانی مسلمان ہے، پکا مسلمان نہیں، دل سے مومن نہیں۔ اور فرمایا لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ ولا تعیروہم، اور ان کو عار نہ دلاؤ، یعنی مسلمانوں نے اگر مسلمانوں میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو عار نہ دلا جائے کہ تم نے یہ بہت برا کام کیا ہے، تمہارے لیے تو توبہ ہی نہیں ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، بڑی شرمندگی کی بات ہے، تم ایسے ہو ویسے ہو، اس طرح کی باتیں، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس طرح کی باتیں اس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتَهُمْ، اور ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ مسلمانوں کے اندر اگر خامی اور کمیاں ہیں، ان خامیوں اور ان کمیوں کو ان سے مل کر کے ختم کرو، لیکن ان کے عیبوں کو دوسروں میں بیان نہ کرو، اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں نہ لے جاؤ۔ آج کل ہمارے پاس یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر ایرا غیرہ نتھو ٹھہرا وہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے، کسی کے بارے میں بھی کہہ دیتا ہے۔ کچھ لوگ تو جنہوں نے اپنا مشغلہ ہی یہ بنا لیا ہے کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، مسجد میں وہ آیا اس کے بارے میں بھی بات کی، مسجد میں وہ آیا اس کے بارے میں بھی بات کی، ہر ایک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ ایک آدمی ایسا ہوگا جو لوگوں کے ہر معاملے میں دخل دے گا اور لوگ جو ہے اس کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ آج ایسا ہی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خاموش رہنا ہی نہیں معلوم، خاموش ہی نہیں رہتے، بس کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ عیب ٹٹولنے میں لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ کوئی اچھی بات نہیں، کوئی کمال کی بات نہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اچھے سے اچھے آدمی کا عیب نکالوں گا تو میں اس لائق ہوا، میں اس قابل ہوا کہ میں نے بڑے آدمی کا عیب نکالا۔ دھتکار ہے ایسے لیاقت پر، ایسی صلاحیت پر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہے، آئیے سنیے گا حدیث میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، ان کے عیبوں کو تلاش ہونا۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَاتَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، اس لیے کہ جو کوئی شخص اپنے بھائی کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر یاد رہے يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ رب العالمین اب اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ،
اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، پھر اللہ اس کو ذلیل کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے کونے میں ہی بیٹھا کیوں نہ ہو، اپنے گھر میں بیٹھا کیوں نہ ہو، گھر کے کسی کونے میں بیٹھا کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کو گھر کے اندر ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ہم اور آپ اگر دوسروں کے پیچھے بڑھیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں بدنام اور ذلیل کر دے گا معاشرے میں۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے، عزتوں اور ذلتوں کا دینے والا وہی تو ہے۔ اگر ہم کسی مسلمان کے پیچھے بڑھیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں نہیں چھوڑے گا، گھر میں ذلیل کر دے گا۔ اور جب گھر میں انسان ذلیل ہو جائے، اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں ہی ذلیل ہو جائے، اپنے گھر والوں میں شرمندہ ہو جائے، منہ نہ دکھا سکیں۔ ایسی نوبت اللہ رب العالمین پیدا کر دیتا ہے اگر مسلمان اپنے اس عمل سے باز نہیں آتے، یعنی لوگوں کے عیب ٹٹولنے سے باز نہیں آتے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس آیت اور ان احادیث کی روشنی میں ہم اور آپ جو ہیں اپنا کام دیکھیں، اپنے ایمان کے بارے میں تحقیق کریں کہ ہم کتنے پارساں ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، اللہ کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے، ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ ان باتوں کی طرف دھیان دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آگے چل کر کے ایک آیت ہے سورہ نور کی، آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اگر تم لوگ ایمان پر رہے، نیک صالح عمل کرتے رہے اور شرک نہ کیا، برائی نہ کی، اللہ کی نافرمانی نہ کی، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں تمہیں دنیا میں خلافت نصیب کرے گا، دنیا کی حکومت عطا کرے گا، زمین کا مالک بنائے گا، جیسے پچھلی قوموں کو اللہ رب العالمین نے بنایا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے لیے بھی وعدہ کیا ہے۔ معزز سامعین، آج ہم نے جو ہے اصل میں ایمان کو سمجھا ہی نہیں۔ ایمان کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہفتہ بھر میں ایک نماز پڑھ لی جائے، سال بھر میں 2 پڑھ لی جائے، اور کسی کے عقد نکاح میں شامل ہو جائے مسلمان بتانے کے لیے، کسی کے جنازے میں شریک ہو جائے مسلمان پیش کرنے کے لیے۔ کچھ چیدہ ایسی باتیں ہیں، 5-10 باتیں ہم نے پکڑ لی ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ اللہ کی توحید کا مطلب کیا ہے، عقیدے کی خلاصی کیا ہے، عقیدے میں کیا کیا باتیں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو کیوں واجب قرار دیا ہے، اتباع کا مطلب کیا ہے، کیا ہم اتباع کر رہے ہیں، کیا چیزیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں۔ یہ دن اور رات کی اتنی ساری معلومات جس کے بارے میں ہم دھیان نہیں دیتے، ایسا ہمارا ایمان ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے زمین میں خلیفہ نہیں بنایا، یعنی موجودہ دور میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر جگہ حکومت نہیں دی۔ جن لوگوں کے اندر توحید ہے، اتباع سنت ہے، ان لوگوں کو اللہ نے حکومت دی ہے، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں دی۔ ہم جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، کیسے اسلام پھیلا، کتنی دور تک پھیلا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ، کتنی دور دور دراز تک اسلام پھیلتا رہا، پھولتا رہا، بڑھتا رہا۔ لیکن بعد کے مسلمانوں نے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کو بھلا دیا، لہٰذا اللہ رب العالمین نے ان کی زمینوں کو چھین لیا اور کافروں کے حوالے کر دیے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمیں اپنے ہی ملک میں رہنے کے لیے ثبوت دینا پڑ رہا ہے۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اور آپ ایمان میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں، زیرو پر آ کر کے رک گئے ہیں۔ ایمان کے نام پر ہمارے پاس بس 2-4 باتیں رہ گئی ہیں، مضبوط نہیں ہیں توحید میں، اتباع رسالت میں مضبوط نہیں ہیں، نہ اللہ کے ہوئے نہ رسول کے ہوئے۔ لہٰذا ہم پر زمین ایسی تنگ کر دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثوں میں بات بیان فرمائی تھی، دشمن بھی مسلط ہے ہمارے علاوہ میں سے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ چھین لے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا چھین لیا جا رہا ہے، الگ الگ ناموں سے الگ الگ چیزیں چھین لی جائیں گی۔ جب تک ہم ایمان پر نہیں آتے یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی۔ آئیے اس سے متعلق ایک حدیث سنتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی حدیث میں بیان کیا ہے۔ حدیث کا نمبر 3618 ہے، 3618 میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسریٰ ایران کا بادشاہ
ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی کسرا پیدا نہیں ہوگا، اور جب قیصر روم کا بادشاہ ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی قیصر پیدا نہیں ہوگا۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کے خزانے، تم ان کے خزانے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرو گے۔ صحابہ کے لیے اتنی ناممکن بات تھی، کہاں قیصر کہاں کسرا، اس دور کی سب سے بڑی طاقتیں، ان کے بارے میں سوچنا ہی ان کے لیے بہت بعید، بہت دور کی بات تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی یوں ہی کر دی، کہہ دیا کہ کسرا گیا تو گیا، قیصر گیا تو گیا، پھر مسلمانوں کا حکومت، مسلمانوں کا دور آئے گا۔ پھر ویسا ہی ہوا، کہاں قیصر و کسرا، اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قیصر کو بھی برباد کر دیا، کسرا کو بھی تباہ کر دیا، روم کو بھی اسلامی سلطنت بنا لی، اور ایران کو بھی اسلامی سلطنت بنا لی۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے زمین کا مالک بنایا۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں، صحیح مسلم میں سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث کا نمبر 7258 ہے، 7258 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ رب العالمین نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، اور میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا، اور جہاں تک کہ یہ زمین میرے لیے لپیٹی گئی، ان قریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی، اور مجھے سرخ اور سفید دونوں خزانے یعنی سونے اور چاندی کے ذخائر دیے جائیں گے۔ اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سوال کیا کہ وہ اس کو عام قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، یعنی قحط سالی پورے مسلمانوں کو ایک ساتھ قحط سالی کا شکار ہونا پڑے، سب مر جائیں، ایسا نہ ہو۔ اور پھر فرمایا، اور ان کے علاوہ میں سے ان پر کوئی دشمن مسلط نہ کرے، باہری دشمن آ کر کے سارے مسلمانوں کا قصہ ختم کر دے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، ایسا بھی نہ ہو۔ اور فرمایا جو مجموعی طور پر ان سب کی جانوں کو حلال کر لے، بے شک میرے رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں کوئی فیصلہ کر دوں تو وہ رد نہیں ہوتا، بے شک میں نے آپ کی امت کے لیے آپ کو یہ بات عطا کر دی ہے کہ ان کو عام قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا، اور ان پر ان کے علاوہ میں سے کسی دشمن کو مسلط بھی نہیں کروں گا۔ کوئی باہر کا دشمن کیا، ساری کی ساری طاقتیں مل کر بھی آپ کی امت یعنی مسلمان امت کو دشمنان قوم سب مل کر بھی ان کا بال باقا نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ایسا معاملہ ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کو خود ہلاک کر دیں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں، بلکہ انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے ایسی بھی بات سنی ہے، مجھے بیان کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک والے کا باہر مسجد کے انتظار کرتے کہ یہ آئیں گے تو ہم لکڑی لاٹھی تلوار لے کر کے آئے ہیں۔ حیدرآباد کا بھی ایک واقعہ میں نے سنا تھا کہ صرف سورۃ الفاتحہ کے معاملے میں کہ آمین کون بولے گا اس کو ہم تلوار سے مار دیں گے۔ اس طرح کے مسلمانوں کے حالات ہیں۔ اب بتائیے کہ کہاں سے اللہ رب العالمین ہمیں حکومت عطا کرے گا، کہاں سے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں کامیابی دے گا۔ ایک آخری حدیث آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی باتوں کو مکمل کر دوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر 3595 ہے، 3595 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے غریبی اور بدامنی کی شکایت کی، یعنی امن و امان نہیں، سکون نہیں، کہیں بھی محفوظ نہیں ہے، جان ہے ہماری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، فرمایا عدی تم نے مقام ہیرا دیکھا ہے جو کوفہ کے پاس ایک بستی کا نام ہے؟ تو عدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی دیکھا تو نہیں ہے لیکن نام تو سنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یاد رکھو اگر تمہیں لمبی زندگی ملی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت مقام ہیرا سے کوفہ سے چل کر کے ہودج میں بیٹھ کر کے اکیلے تنہا مکہ تک آئے گی، کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی، حج کرے گی، اور اللہ کے علاوہ اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ بات اللہ کے نبی میں نے بیان فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دل ہی میں سوچنے لگے کہ ہمارے قبیلے، ان کے قبیلے کا نام کیا تھا؟ طائی قبیلہ، عدی ابن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ، قبیلے طے
اس کے ڈاکوؤں، یہاں کے گنڈوں اور لٹوروں، یہاں کے ٹھگوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو خون کی ندیاں بہاتے ہیں، دن اور رات دونوں میں لوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت آئے گی اکیلے تنہا حج کر کے چلی جائے گی اور کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو ہمارے ڈاکو کہاں جائیں گے؟ یہ سوچتے رہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم اگر زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زندہ رہو گے اور کچھ دن باقی رہی تمہاری زندگی تو تم دیکھ لو گے کہ کسرا ایران کا بادشاہ، اس کے خزانے مسلمانوں کو مل جائیں گے، مسلمان اس کے خزانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے کہا کسرا، صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی کسرا ابن ہرمز کی بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، کسرا ابن ہرمز ایران کا بادشاہ، اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کے خزانے مسلمانوں کے ہو جائیں گے۔ اور پھر تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تم نے اگر زندگی پائی تو تم دیکھو گے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھوں میں سونا اور چاندی بھر کر کے نکلے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اس سے زکوٰۃ لے لے، لیکن کوئی اس کو نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ایک عورت حرا سے آتی ہے، مکہ میں حج کر کے اکیلی چلی جاتی ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں، ساتھ میں جو محرم ہے سو ہے، اس کے علاوہ کسی طرح کی کوئی حفاظت نہیں، وگرنہ پہلے ایسے حالات تھے 10 لوگ بھی اگر ساتھ میں آتے سب لوٹے جاتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں جہاں تک بات ہے ایران کے بادشاہ ابن ہرمز کی، کسرا اس جنگ میں خود شریک تھا، عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں خود شریک تھا اور اس کے خزانوں کو مسلمانوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جو اللہ کے نبی نے کہا تھا ہوا۔ اور پھر اپنے لوگوں میں کہنے لگے کہ لوگوں اگر تمہاری زندگی باقی رہی یہ تیسری نشانی بھی تم ضرور دیکھو گے جو اللہ کے نبی نے کہا، وہ کیا ہے کہ ایک آدمی سونا اور چاندی اپنے ہاتھوں میں بھر کر کے نکلے گا اور کہے گا کہ کوئی ہے اس کو لینے والا زکوٰۃ کے طور پر، لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا ہر بندے سے کہ بتاؤ کہ تمہارے پاس میرا رسول نہیں آیا تھا جنہوں نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا ہو؟ لوگ کہیں گے اللہ بے شک ہمارے پاس تیرے رسول آئے تھے، انہوں نے اپنی بات بھی رکھی تھی، ہم نے ہی نہیں مانا۔ اور پھر اللہ رب العالمین ان کے لیے جہنم کو تیار کرے گا، یعنی دکھائے گا۔ وہ اپنی دائیں طرف دیکھیں گے جہنم ہی جہنم ہے، بائیں طرف دیکھیں گے جہنم ہی جہنم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ عدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جہنم سے ڈرو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو، اگر کسی کو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہ آئے تو وہ کسی سے اچھے کلمے سے بات کرے، یعنی اچھی طریقے سے پیش آئے، ایک اچھا کلمہ ہی لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں عدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ہودج میں بیٹھی ہوئی اکیلی عورت کو بھی دیکھا اور کسرا کے مال کو مسلمانوں میں خرچ کرتے ہوئے بھی ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور تیسری نشانی پھر تم دیکھ لو گے اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا سونا چاندی نکل کر کے لوگوں میں بانٹنے کو پھیرے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں پر بہت اچھے دور گزرے، لیکن آج کا جو دور ہے مسلمانوں پر اس سے زیادہ ذلت کا دور چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں۔ آسمان اور زمین نے اتنا زیادہ ذلت اور رسوائی کا دور مسلمانوں پر کبھی نہیں دیکھا جتنا آج مسلمان تھپیڑے کھا رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ مسلمان اتنے پریشان حال ہیں کہ یہاں جانوروں کے خون سے بھی زیادہ سستا انسانوں کا خون ہے، مسلمانوں کا خون ہے۔ جانوروں کی تو اہمیت ہے، بھیڑ بکریوں کی اہمیت ہے، مسلمانوں کی گردن کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس طرح کی مسلمانوں کے حالات ہیں۔ وجہ ہمارا آپ کے جیسے مسلمان ایمان کی کمزور، عبادتوں سے دور، اللہ سے دور
اور کسی طرح سے بھی اللہ سے رجوع نہیں کرنا چاہتے، اللہ سے بات نہیں کرنا چاہتے، اللہ کی طرف رغبت نہیں، اللہ سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، کہ جب ان پر ہماری طرف سے آفتیں آئی تھیں، مصیبتیں آئی تھیں، اور جب عذابات آئے تھے، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو ہماری طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، ہم سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، ہم سے بات کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ ہمارے قریب ہوتے ان کے دل تو اور سخت ہو گئے۔ اب پھر اللہ رب العالمین بھلا ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا، اور ایسی قوم کے لیے اللہ رب العالمین کیسے راستے نکالے گا جو خود سدھرنا نہیں چاہتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ رعد میں بیان فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو بدلنا نہیں چاہتی۔ معزز سامعین، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ حق ہے کہ کامیابی و کامرانی ہمیں ہی ملے گی، بشرطیک اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ نہ غمگین ہو، نہ پریشان ہو، نہ دکھ اور درد، نہ ہی شکوے اور شکایت، بس تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم سچے پکے مومن ہو۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے ہر دوسرا آدمی مشرک ہے، مسلمانوں کا ہر تیسرا آدمی بدعتی ہے، مسلمانوں کا ہر چوتھا آدمی باطل عقیدوں کا شکار ہے، کفری عقیدوں کا شکار ہے، اور رہے بچے کچھ چند مسلمان، ان کی تو کوئی اہمیت نہیں، ان کو کسی طرح کی کوئی مدد نہیں، اللہ کے علاوہ دنیا بھی کوئی سپورٹ نہیں، اور لوگ ان کے پیچھے پڑے ہیں کہ یہ اپنی دعوت بند کر دیں اور اپنا بولنا بند کر دیں، قرآن حدیث اور سچی باتیں بند کر دیں، جیسے لوگ چل رہے ہیں اسی حساب سے چلتے رہیں۔ لوگ شرک کر رہے ہیں، چلو آؤ تم بھی ان کے ساتھ شرک کرو۔ لوگ بدعتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، آؤ تم بھی بدعتوں کے پیچھے لگو، تم بھی بدعتوں کو پروان چڑھاؤ۔ اس طرح کی دعوت دی جا رہی ہے، شیاطین کی دعوت آج انسان دینے لگے ہیں، اس لیے مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو درست فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچا پکا مومن، موحد، مطیع و فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ اپنی توحید پر اور نبی کی اطاعت اور اتباع پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ کی توحید، اتباع سنت اور اطاعت اللہ و اطاعت رسول پر ہماری خاتمہ ہو۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔